الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ آج باب الاسلام سندھ کے مشہور و معروف شہر زمزم نگر حیدرآباد میں ہم سب موجود ہیں، اور یہاں دعوت اسلامی کا عظیم الشان مدنی مرکز بھی قائم ہے، اور اس مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب چند دنوں بعد انشاءاللہ مبارک مہینہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجد میں افطار کرتی ہے، تو اس میں ہم پانی بھی پیتے ہیں، افطار کا سامان بھی ہوتا ہے، اور پھر تراویح کے دوران بھی کولر وغیرہ مسجد میں لگے ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ پیتے ہیں. تو اگر ہماری یہ عادت نہیں ہوگی کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جب یہ امور ہوں ہم گناہ گار ہو جائیں. بالکل اسی طرح اللہ کرے کہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو جائے. تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر زمزم شریف پیا جاتا ہے، گنبد خضرا کے نظارے کرتے ہوئے لوگ زمزم شریف پیتے ہیں. اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا کرے. لیکن اگر وہاں بھی جا کر عادت نہیں ہوئی، مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد پانی یا زمزم پی لیا، تو ایسا نہ ہو گناہ گار ہوں. تو عادت بنائیں، مسجد میں داخل ہوں پہلا کام یہ ہو کہ سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اگر ابھی تک میرے کسی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو مل کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. جو میں نے کام بتائے، کھانا پینا، سونا، سحری افطاری، یہ شرعاً اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضمناً یعنی ضرورتاً یہ کام بھی اس کے لیے جائز ہو جائیں گے. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اب ذرا غور سے سنیے کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں. فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں کام کتنے پیارے ہیں، اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا کرے گا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ لوگ اپنی پریشانی کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی کوششوں سے ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ پریشانی دور کرنے والے کو تو اتنا اجر کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. وہ لوگ جو پریشانی کریٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ سوچیں ان کا کیا انجام ہوگا. ایک طرف پریشانی دور کرنے والے کو جب اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو جو پریشان کرتا ہے مسلمان کو اسے سوچنا چاہیے کہ عذاب کتنا بڑا دیا جائے گا.
مگر آج کچھ لوگوں کا یہ شیوا، یہ انداز، یہ طریقہ ہے کہ جناب ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کیا جاتا ہے۔ اب پتہ شریعت میں مسلمان کے لیے راحت کرنا، آسانی کرنا کتنا محمود ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ یعنی کسی کی راہ چلتے میں کوئی کانٹا دور ہٹا دے، پتھر ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ کسی نے راستے سے کانٹا یا پتھر یا کوئی دشواری تھی راستے کی، وہ دور کر دی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، جو راستے میں خواہ گندگی کرے، ایسے کام کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، صرف ظلم کرنا، ڈکیتی مارنا، قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا ہی تکلیف پہنچانا نہیں، یقیناً وہ بڑی تکلیف ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ان عادتوں میں نہیں ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے پہنچا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے، اب موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کرنا جہاں کسی کو کھڑی کرنے سے تکلیف ہوگی، گاڑی ایسی جگہ پارک کر دینا جہاں پارک کر کے کسی مسلمان کو پرابلم ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں یار میری گاڑی ہے نا، کھڑی کر دو بھائی، تکلیف ہوتی ہو تو ہو، نہیں۔ ابھی آپ نے سنا پریشانی دور کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، مگر آج پریشان کیا جاتا ہے بغیر کسی یوں سمجھیے فائدے کے، خواہ عادت میں ہے۔ پتہ ہے کہ میں اگر اپنے گھر کا کچرا باہر ڈالوں گا تو راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پڑوسی کے گھر کے آگے ڈالوں گا تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی، مگر یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنوں، خوشی داخل کرنے والا بنوں، تکلیف دور کرنے والا بنوں۔ ہماری گفتگو، ہمارے انداز میں بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں، طنز ہیں، دل جلا دینے والے الفاظ، سامنے والا بیچارہ کرچی ہو جائے اس کا دل، لیکن نہیں سوچتے لوگ کہ میرے نہ مسکرانے سے، میرے صحیح جواب نہ دینے سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے والے بن جائیں۔ دوسرا، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، وہ خوش نصیب کہ میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کو، کیا بدنی ماحول ہمیں عطا کر دیا ہے، جہاں کتنی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہیں کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ مگر وہ لوگ جو سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا اپوزٹ بھی چلے نا، جس کو اتنا انعام یہ کام کرنے پر مل رہا ہے، اس کے مخالف کام کرنے والے کا کیا بنے گا؟ تو جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں، معاذ اللہ کئی تو ایسے جن کو سنتوں سے پیار کی بجائے معاذ اللہ سنتیں ہی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اپنے ایمان پر غور کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سنتوں سے پیار بھی ہونا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا جو سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے، اس میں آتے رہیں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا، سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ تیسرا خوش نصیب کون ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، مبارک ہو انہیں جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن کے پاس فضول باتوں کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر، موبائل پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کچیری کرنے کا ٹائم ہے، ٹائم نہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ حالانکہ ایک ایک درود ہمارے درجے بڑھاتا ہے، ایک ایک درود ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا ہے، ہر درود ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ درود پاک سے دور رہ گئے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں۔ اب تو رجب کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا اور رجب کی پہلی جمعرات آ گئی، سبحان اللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر جو شب جمعہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب اور اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب مدنی منع کا ایک واقعہ ہم نے سننا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ درس، بہت کچھ پیغام دے رہا ہے۔ یہ واقعہ الروض الفائق نامی کتاب میں علماء نے لکھا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی کہ میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا، مچھلی خریدنے کے بعد ایک مزدور بچہ تھا، میں نے اس کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھائے اور میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی، اس بچے نے، مزدور بچے نے، تو مجھے کہا اے محترم آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اب اس بچے نے کیا کیا کہ جس برتن میں مچھلی تھی وہ برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنا توکل، اتنا بھروسہ تھا، برتن بچے کا تھا، مچھلی میری تھی۔ اب میں نے سوچا یہ بچہ ہو کر اپنے برتن کو اللہ کے حوالے کر سکتا ہے، میں نے مچھلی بھی اللہ کے حوالے کی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ بچہ اذان سے لے کر اقامت تک نماز پڑھتا رہا، پھر اقامت ہوئی تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو برتن اپنی جگہ بالکل صحیح سالم موجود تھا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہتے وہ برتن لے کر میں گھر آیا، بچہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا کہ یہ بچہ کیسا نمازی ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ ہے اس کو۔ تو گھر والوں نے کہا ایسا کیجئے، اس بچے کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی، مچھلی کی دعوت دے دیجیے، آپ مچھلی لے کر ہی آئیں تو دعوت بھی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ آج مچھلی کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر ہی کھانا کھا لیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے افطار کی دعوت قبول کر لو۔ تو بچہ کہتا ہے مجھے دعوت تو قبول ہے مگر ابھی تو افطار میں وقت ہے، مجھے مسجد کا راستہ بتائیے۔ کہتے ہیں میں نے مسجد کا راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب کی نماز ادا کر لی۔ میں نے کہا اب چلو گھر پہ افطار ہو گیا، کھانا کھا لو۔ کہتا نہیں عشاء پڑھ کر جائیں گے۔ عشاء تک عبادت کرتا رہا، عشاء کی نماز ادا کی، پھر میرے گھر آیا۔ اب گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے، دوسرے کمرے میں میری 20 سالہ معذور بیٹی تھی، تیسرا کمرہ اس مہمان کو دے دیا۔ رات کا آخری جب پہر آیا تو میرا دروازہ، میرے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، دروازہ کھولیں۔ کہا میری بیٹی کیسے دروازے تک آ سکتی ہے؟ وہ تو 20 سال سے بستر پر پڑی ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، سچ بتاؤ کون ہو؟ وہ لڑکی کہتی ہے ابا جان میں ہی ہوں، ذرا دروازہ کھول کر دیکھیے تو صحیح۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹی جو اپنے بستر سے کبھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی اب میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، تم کیسے شفا یاب ہو گئی؟ وہ لڑکی کہتی ہے آپ اور میری امی آپس میں مہمان کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ میں نے رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو گھر میں نیک مہمان آیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما۔ میں نے دعا کی، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔ یہ دعا ختم ہوئی اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دوڑے اس مہمان کی طرف کہ اور اس کی برکتیں لیں، ایسا نیک آدمی، ایسا نیک بچہ، اتنا اس کی برکتیں ہیں، جلدی جائیں اس سے اور برکت لیں۔
کہتے ہیں جب اس کے دروازے پر آئے تو دروازہ بند تھا، وہ گھر میں بھی نہ تھا۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا کہ حضور ماجرا کیا ہے، وہ بچہ کون تھا؟ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں واقعی اولیاء کرام میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہے تو بڑا ایمان افروز واقعہ، مگر ہمیں کتنا درس دے گیا۔ بڑی اہم بات اس واقعے سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات جو سیکھنی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے آس پاس رہنے چلنے پھرنے والوں میں، مزدوروں میں، ٹھیلا لگانے والوں میں، عام مسافر جو ہمارے ساتھ بس میں ٹرین میں ہوتے ہیں، کون اللہ کا ولی ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے بارگاہ الہی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو بندوں میں چھپا کر رکھا، یہ اس کی حکمت ہے تاکہ ہم سب سے عزت سے پیش آئیں، سب سے محبت سے پیش آئیں۔ ذرا سوچئے نا کہ ایک طرف اگر کوئی شخص اللہ کا ولی ہے، بڑا مرتبہ ہے اس کا، اور ہم اس سے بدتمیزی کر جائیں، اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، تو بتائیں ہمارا بننا کیا ہے؟ احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ہم کدھر جائیں گے اگر رب کی ناراضگی مل گئی؟ چاہے آپ کا ملازم کیوں نہ ہو، آپ کا ڈرائیور کیوں نہ ہو، آپ کا جناب ریڑھی چلانے والا کیوں نہ ہو، عزت سے بات کریں، محبت سے پیش آئیں۔ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا برتاؤ بہترین ہونا چاہیے۔ ہم سے کوئی غریب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہو۔ بلکہ روایتوں کا یہ مضمون ملتا ہے کہ بہت سے پرا گندہ بال، میلے کچیلے کپڑے والے لوگ، یعنی ایسے لوگ جن کو اپنی محفلوں میں کوئی نہ بلائے، بظاہر بڑے غریب نظر آنے والے، ان کا وہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے جو کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، تو ہمیں ہر مسلمان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ دوسری بات، اس بچے کے اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ عبادت کا ذوق کیسا تھا۔ یہ مرتبہ تو تھا، مگر سجدوں کی محبت، نماز کی محبت، مسجد کی محبت، عبادت کا شوق اور ذوق۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں سے مسلمان کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج جمعہ کی نماز میں مسجد فل ملتی ہے، لیکن اگر کیلکولیٹ کرے نا تو جمعے کی نماز بھی اب ایسا لگتا ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کہ شاید 50-60% مسلمان پڑھتے ہیں، 100% لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ عید کی نماز میں روڈیں بھی فل ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ شاید عید کی نماز میں ایک بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں بھی اب کوتاہی ہے۔ فرض نمازوں کا حال ہمارے سامنے ہے۔ آج لوگوں سے پوچھیں تو بہت ساروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ جس کو یہ اہم صورتیں، آیتیں، دعائیں یاد نہیں، وہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ اب سوچیں نا، آج کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور کبھی اس کو تلاوت کرنے کا موقع ملے، پوری تلاوت نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہوتی، تو کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دین سے اتنی دوری، عبادت سے اتنی دوری، اور ایک طرف ہمارے اسلاف تھے کہ جن کا دل عبادت میں کیسا لگتا تھا، ان کو سجدوں کی لذت اور عبادت میں کیسا سرور آتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر کیسے کیسے انعامات پاتے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، دا پلر آف اسلام۔ اگر کسی عمارت کے پلر نکال دیے جائیں، وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ تو ہمارے تو ایمان کی، دین کی بنیاد ہے نماز، پلر ہے، مگر آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے دور ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور نماز کے بارے میں کتنی تاکید ہے، جا بجا احادیث کرام میں نماز کے بارے میں تاکید ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے ذرا مصروف ہوں، جمعے سے نماز شروع کروں گا، بس یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے نماز شروع کر دوں گا۔ معاذ اللہ، صبح ہوتے ہی پہلا کام ہمارا جو مسلمانوں کا اکثریت کا ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی ایک کبیرہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو الارام فجر کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ کسی کا اسکول کے لیے الارام ہے، کسی کا جاب کے لیے الارام ہے، کسی کی نوکری کے لیے اور کاروبار کے لیے تو الارام ہے، نماز کے لیے الارام نہیں ہے، نماز میں نہیں اٹھتے۔ ظہر کے وقت کہتے ہیں یار آج بڑا مصروف دن تھا، نماز چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء میں بڑا تھک گیا تھا، عشاء چلی گئی۔ ارے ہمارے باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔
آپ سوچیے ہم کدھر جا رہے ہیں. جہنم کے عذاب کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جو نماز قضا کرتے ہیں. سب سے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا. اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی, روزی میں برکت نہیں, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. جو یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی, وہ سوچے نمازی قضا کر رہا اور پوچھتا ہے غلطی کیا ہو گئی. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بے نمازی رہنا اللہ اکبر. اور نمازی کی برکتیں کتنی, نماز کی برکتیں کتنی ہیں. نماز دین کا ستون ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا, رب کا دیدار. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے, اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کی اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو, نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اب ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ترجمہ کنز الایمان, تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے, تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے. بیان کردہ آیت مبارکہ میں جو غی کا تذکرہ ہے, اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے, سنو کس قدر سخت گرمی ہوگی, اس کے اندر کتنا عذاب, اور وہ آگ کیسی ہوگی. جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے, اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ دوبارہ بدستور بھڑکنے لگ جاتی ہے. اس کنویں میں, اس غی, اس جگہ پر بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا. کوئی امیجن کر سکتا ہے, کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا, جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ کنواں بے نمازیوں, اے نماز نہ پڑھنے والوں سوچو, آج کبھی اپنا بھاؤ پتا کرنا ہو تو موم بتی جلا کر اس کی لو کے آگے 1 منٹ, ارے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ, اچھا 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہیں, چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے اپنا بھاؤ پتا کر لو کہ کیا اس آگ کی چھوٹی سی لو پر میں اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا. ارے کبھی سگریٹ کوئی پھینک دے اور بجھائے نہ, اور میرا ننگے پیر اس پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے. یہ دنیا کی آگ کیا بیچتی ہے, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے. اور جہنم کی صرف آگ نہیں, میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جہنم جب بجھنے لگتا ہے اس کنویں کو کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی سے جہنم دوبارہ بھڑکنے لگ جائے. اب سنو جو بے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو, زانیوں کو, شرابیوں کو اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو اس کنویں میں عذاب دیا جائے گا, جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا. اے نماز نہ پڑھنے والوں, اے بدکاریاں کرنے والوں, اے شراب پینے والوں, اے سود کا کاروبار کرنے والوں, اے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں, خدا را توبہ کر لو. اب تو توبہ کا مہینہ آ گیا, اب تو وہ مہینہ آ گیا جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں علماء بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دیتے ہیں. را, جیم, با. رجب میں 3 حرف ہیں. را سے مراد اللہ کی رحمت ہے, جیم سے مراد بندے کے جرم ہیں, با سے مراد بر یعنی اللہ کی طرف سے جو بھلائی ہے. گویا اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کہ میرے بندے کے جرموں کو میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان کر دو. بندہ توبہ کرے, اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے. اپنا کنیکشن مضبوط کر لو, اب تو مہینہ وہ آ گیا نا. اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے, اب تک برے اعمال ہیں, اب تک گناہوں کی عادت ہے, اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے, اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو کیونکہ مبارک مہینہ آ چکا. اور سبحان اللہ آج اس کی پہلی جمعرات ہے, اور جمعرات کی رات تو ویسے ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب
بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا، جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں عبادت ضرور کیجئے، مگر سیٹسفائی اور امید جو ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بہت کر لیا، بڑی نیکیاں جمع ہو گئیں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی. ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں. اور ہمارے اسلاف اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا، ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی. ہمیں لالچ ہے مال کی، پیسوں کی، دنیا کی. انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی، انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کون نہیں جانتا؟ ابھی پچھلے دنوں تو اب ان کا عرس منایا نا. صدیق اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے آقا نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ غار ثور میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے جب سوراخوں میں ڈال دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہا حضور غار کے اندر بڑے سوراخ تھے، میں نے ان سوراخوں کے اندر اس کے ٹکڑے ڈال دیے. اللہ اکبر. میرے آقا کو اپنے اس دوست کی، اپنے ساتھی کی ادا ایسی پسند آئی. دیکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابو بکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے. نبی پاک دعا کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. ایسے صحابی، اب میں اور آپ تو ان کے پیروں کے نالین کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں نا. مگر آج بندہ کہتا ہے میں رجب کے روزے رکھتا ہوں، میں جناب صدقہ بھی دیتا ہوں، میں حج بھی، اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں. مگر ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا تشریف فرما ہیں اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ رمضان کا دن نہیں تھا، عام دن. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے. آقا نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج، تم میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حدیث پاک کا مضمون ہے. کہا حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. کہا کون ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ کہا حضور آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. کیوں اتنی نیکیاں کرنی تھی بھائی؟ جنت کی بشارت مل گئی، پیارے آقا کا ساتھ ہے، ساری نیکیاں کرنی ہیں. سنو پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا. حدیث پاک کا مضمون ہے جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. صبر نہیں آتا تھا، آج ہمیں مال کماتے میں صبر نہیں آتا، ہمیں دنیا چاہیے. ان کو نیکیاں چاہیے، ان کو عبادت چاہیے، ان کا جی نہیں بھرتا تھا عبادت کرنے سے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں. اللہ کرے مقدس اور مبارک مہینوں میں ہمارا شوق عبادت جاگے، ہم بھی اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پائیں. آج بڑی مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو فوراً جی چاہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں. سنتیں اب لوگوں نے بڑا عجیب ٹرینڈ بنا لیا. پہلے نفل چھوڑے، اچھا جناب نفل ہی ہے نا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. اب کہتے ہیں سنتی ہے نا، سنت چھوڑ دو یار، فرض پورے کر لو. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو نفلوں کا عادی ہوتا ہے اس کی سنتوں پر پابندی مضبوط رہتی ہے. جو سنتوں نفل چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹتی ہیں. جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت رہتی ہے، اور جو واجب کا پابند ہوتا ہے اس کے فرض بھی پابندی رہتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل ہی کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں. ارے نیکیاں زیادہ چاہیے، قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. اس وقت سوچئے کیا خیال آئے گا کہ یار میں خامہ خائیں روز عشاء پڑھنے جاتا تھا مگر نفل نہیں پڑھتا تھا، سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا تھا، برابر میں کسی کا وزن تولا جا رہا ہوگا. اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، ارے جناب سنت غیر موقدہ کا یہ اتنا ثواب لے گیا، نفلی روزوں کا اس کو اتنا ثواب ملا، اس دن کتنی
کتنی حسرت ہوگی۔ آج اگر موقع ملا ہے تو نیکیاں کمانے میں سستی نہ کیجیے۔ ہمارے اسلاف کا کیسا شاندار انداز تھا اور کیسا زبردست جذبہ تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں زبردست ترغیب دلا رہے ہیں۔ ایک شاندار حدیث سنیے اور پھر میں آپ کو کچھ اسلاف کے واقعات سناتا ہوں۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان ہی نرالا، ہر قول ہی پیارا، ایک ایک جملے میں گویا وہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی فصاحت کا یہ عالم ہے کہ وہ کوزے میں دریا کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک الفاظ ایسے ہیں کہ نبی پاک نے نہ جانے اپنے چند جملوں میں کتنے سمندر سمو دیے ہیں۔ علماء شروحات لکھ رہے ہیں، آج بھی حدیثوں کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ 1400 سال پورے ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، بات پوری نہیں ہوئی، اور برکتیں اور مدنی پھول ان سے ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس۔ آقا فرماتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آج سارے اسلام پہ غور سے یہ پانچ چیزیں سمجھ لیں، اللہ کرے یہ ذہن بن جائے اور یہ چیزیں، یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں نا، پھر انشاءاللہ عبادت کرنے کا ذوق بڑھ جائے گا، پھر نیکیاں کمانے کا جی چاہے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک۔ نبی پاک فرماتے ہیں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا، آپ کے اعضاء سلامت ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے۔ پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش پیروں میں جان ہوتی تو ہم کھڑے ہو کے ساری نمازیں پڑھتے۔ آج تراویح پڑھنے میں کئی لوگوں کو بوجھ فیل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے پیر سلامت دیے، ورنہ ہاسپٹل میں جاؤ کئی لوگ بیچارے بستر سے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کئیوں کو شوگر ہو گئی، کئیوں کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کئیوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ ایسی جناب بڑھاپے میں جا کر کمزوری آ گئی کہ اب دین کا کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ جوان ہیں تو اس جوانی کا فائدہ اٹھائیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی مزے اڑانے کے لیے، نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی۔ جوانی اللہ کی عبادت میں اگر گزر گئی، گناہوں سے بچ کر گزری اور اس جوانی میں کچھ کر گئے نیکی کا کام، تو انشاءاللہ یہ بڑھاپے میں بھی کام آئے گا، اور مرنے کے بعد کیسا کام آئے گا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو۔ بعد میں پچھتانا کہ یار جوانی میں دعوت اسلامی کا کام کرتا، مدنی قافلوں میں سفر کرتا، شہر شہر جا کر نیکی کی دعوت دیتا، میں بھی بیرون ملک جا کر کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتا اور جناب دین کی روشنی پھیلاتا۔ اب تو بوڑھا ہو گیا، تو جو جوان ہے وہ تو اس دن کا انتظار نہ کرے نا۔ آئیے دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے اور انشاءاللہ دنیا بھر میں جا کر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے۔ دوسری بات، آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں ہیں نا، پیارے آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اب جو بیمار ہیں ذرا ان سے پوچھئے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ساری عبادتوں میں رکاوٹ ہے، لوگ ترستے ہیں کہ کاش صحت ساتھ دیتی تو یہ کام کرتا۔ آج ہم کھڑے ہو کر جدھر جانا ہے جیسے جانا ہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے۔ اس صحت کا، اس نعمت کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اس صحت میں دین کی خدمت کیجیے۔ بیماری کے بعد یقین کریں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار صحت کے دنوں میں نے کیوں نہیں خوب دین کی خدمت کی اور خوب علم دین سیکھا۔ علم بھی نہیں سیکھتے، بہت ساری بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو جو فرض علوم ہے وہ بھی نہیں آتے۔ تو آج صحت ہے، جوانی ہے، اعضاء سلامت ہیں، تو جائیے مدرسوں کی طرف، جامعۃ المدینہ موجود ہیں، مدنی قافلے موجود ہیں، مدنی مذاکرے، مدنی چینل، نہ جانے کتنے ذریعے علم دین سیکھنے کے، تو یہ صحت اور جوانی میں حاصل کر لیجئے نا۔ پھر آقا فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ نبی پاک فرماتے ہیں مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ جتنے ایسے مجھے میرے بھائی سن رہے ہیں نا، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، جن کو اللہ نے اس وقت مال دیا ہے، پوزیشن ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس وقت کیا سوچتا ہے انسان، یار ابھی نہیں، تھوڑا کاروبار اور سیٹ کر لوں، تھوڑے پیسے اور بنا لوں، پہلے اپنا بڑا گھر کر لوں، پھر مسجد میں بھی پیسے دوں گا، پھر میں دین کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، بس اتنے کروڑ بن جائیں، اس کے بعد باقی سارے دین کے لیے ہیں۔ اسی چکر میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں، یا
ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال ہی چلا جاتا ہے. یہ بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اچھا خاصا مالدار شخص ہوتا ہے, اچانک کوئی ایسا چکر گھومتا ہے, کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ گھر بھی بک جاتا ہے, بندہ کلاش ہو جاتا ہے. اس وقت کہتا ہے ارے یار ایسا ٹائم تھا میرے پاس کہ کروڑوں روپے تھے میرے پاس, اتنا پیسہ تھا, خوب لٹاتا تھا, کاش اس وقت کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر لیتا, کاش اس وقت کوئی مسجد بنا دیتا, کوئی ایسا کام کر دیتا کہ آج پیسے تو نہیں ہیں ہاتھ میں, کم از کم ایک مسجد تو میرے نام کی ہوتی, کم از کم کوئی نیکی کا بڑا کام تو کر چکا ہوتا. تو اللہ کے بندے جب مال تھا تو اسی وقت یہ سوچتے نا, اس وقت تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی. اور انسان بعض اوقات تیاری تو رکھتا ہے, کام نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے. شاعر لکھتا ہے نا, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. ان پیسوں کو استعمال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو جس کے دن اچھے ہوں, مشورہ دیتا ہوں, سب کے دن اچھے الحمدللہ. آج اللہ کی رحمت سے اگر کوئی غریب بھی ہے تو بہت سو سے اچھا ہے. ہاں, اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہ سمجھو, ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں, ہم سے بہت زیادہ کمزور, بہت زیادہ تکلیف میں اور لوگ بھی ہیں. میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں, آپ کے پاس جب بھی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونا, ساتھ ہوں پیسے, گھر پہ ہوں, بینک میں ہوں, روز نہیں تو ہفتہ وار, نہیں تو ماہانہ, کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ کرتے ہی رہا کرو. غریبوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, مسجد میں, مدرسے میں, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں. اب آپ کہیں یار رمضان میں زکوٰۃ تو دیتا ہی ہوں نا, اب سارا سال کیوں دوں؟ ارے ایک مائنڈ سیٹ بنائیے کہ جو بھی میں خرچ کرتا ہوں نا اللہ کی راہ میں, یہ میرا ہے اور یہ میرے لیے جمع ہو رہا ہے آخرت میں, مجھے ملے گا آخرت میں. ایک حدیث قدسی سناتا ہوں, پھر بات آگے چلاتا ہوں. حدیث قدسی یہ ہے کہ اے ابن آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. تو یہ تو میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے نا, آپ کمیٹی نہیں ڈالتے, بی سی نہیں ڈالتے, گھر میں نہیں کیا رکھتے ہیں وہ پیسے ڈالنے کے لیے باکس رکھتے ہیں, یار تھوڑے تھوڑے جمع کرو کام آئیں گے. یہ آپ کا مدنی باکس ہے, آپ ڈالتے رہا کریں. بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان, اپنے گھر میں صدقات باکس رکھیں, مدنی عطیات باکس, مدنی صدقہ باکس رکھیں, روز کچھ نہ کچھ ڈالیں. آج کوئی اچھا کام ہو گیا, کوئی بزنس اچھا ہوا, یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں, ایسا نہ ہو چلا جائے. نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غنا کا قبل فقرک, اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اس امیری کے دنوں میں, اس آسانی کے دنوں میں, اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں, یہ فقیری آ جائے, پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. اس پچھتاوے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے. نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں, ہاں جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے, بولے کچھ نہیں کرتا, میں 4 بجے فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا اور کوئی کام؟ کوئی کام نہیں. کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کام ہیں کرنے والے. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روزانہ 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے فارغ ہیں, ارے اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پوچھو مصروف آدمیوں سے. آج وہ سوچتے ہیں کاش کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں, آج جناب میں مزید علم دین حاصل کر لوں, میں احادیث کی فلاں کتابیں پڑھ لوں, میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے, میں دین کا کام کر لوں. آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس کے پاس فراغت ہے, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, اس کا استعمال کیجئے. امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا, علم دین حاصل کرنے, عبادت کرنے, دین کا کام کرنے میں, تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں, ٹی وی, وی سی آر, فلمیں, برے دوست, اس میں چلا جائے گا. تو جس کے پاس اپنے پورے دن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ میرے کام کاج کرنے کے بعد اتنا ٹائم فارغ ہے, فوراً اب تو کمال کر دیا دعوت اسلامی نے. ایسا شاندار نظام, میں کہتا ہوں مزے کو بھی مزہ آ جائے. آپ کو لگتا ہے میرے پاس 1 گھنٹہ ہے, پورے دن میں 1 گھنٹہ ہے, مگر وہ گھنٹہ صبح 7 سے 8 بجے کا ہے.
اب آپ کو اس وقت کون دین کا کام دے گا؟ کیا کر سکتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی نے یہ پرابلم بھی سالو کر دی کہ ڈبل 12 گھنٹے میں، غور سے سنیے یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا، شاید بہت سو کو نہیں پتا، ڈبل 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں جو ٹائم آپ کے پاس ہے الحمدللہ آپ کو آن لائن قرآن پاک، درس نظامی، علم دین کا جو کورس چاہیں آپ کی دعوت اسلامی کروانے کے لیے تیار ہے۔ صرف انٹرنیٹ کنیکٹ کرنا ہے اور اپنے گھر بیٹھے آپ علم دین سیکھ لیں اس 1 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں درس نظامی کر لیں، روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتے رہیں، قرآن پاک پڑھ لیں تفسیر کے ساتھ، حدیث پڑھ لیں، شریعت کے مسائل پڑھ لیں، لیکن شوق بھی تو ہونا کہ میرا یہ 1 گھنٹہ یوز ہو جائے۔ عربی گرامر کورس، عربی لینگویج کورس بھی آن لائن مجلس کرا رہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے تو آفندی ٹاؤن فیضان مدینہ کے بالکل سامنے آن لائن مدرسۃ المدینہ، کبھی جا کر دیکھیں کہ یہ کیا سروس ہے۔ تو اب لیکن بات وہی ہے کہ جس کو یہ فیلنگز ہوں کہ یار یہ میرا گھنٹہ فارغ کیوں ہے، میرے یہ 2 گھنٹے فارغ کیوں ہیں، میں اس سے آخرت میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہوں، جس کو یہ فکر ہوگی، نبی پاک کی اس حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جا نماز بچھائے کہ یار روز 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہوں میں انشاءاللہ، اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے۔ اس 1 گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ ذہن تو بنے کہ مجھے فارغ وقت کو یوز کرنا ہے۔ 5ویں بات آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، آقا فرماتے زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ مرنا ہم سب کو ہے، یقین کریں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ہمارا موبائل کا جب بیلنس ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے کہ بھائی آپ کا بیلنس 80% استعمال ہو گیا ہے، انٹرنیٹ آپ کا ختم ہونے والا ہے، جلدی سے ریچارج کر لیں، آتا ہے نا۔ ہمارے موبائل پر یا گھر پر کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی کے 25 دن باقی رہ گئے، توبہ کر لیجئے، 15 دن رہ گئے، جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیجئے، قبر کی تیاری کر لیجئے۔ نہیں، صبح بندہ نکلتا ہے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ فلاں کھانا بنانا، رات کو جلدی آؤں گا اور وہ والا کھانا مل کر کھائیں گے۔ دسترخوان بچھا ہوتا ہے، کھانا لگا ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، بعض اوقات جنازہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ صحیح سلامت بندہ، مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات کہ یار اس کو کیا ہو گیا۔ اسی کا نام موت ہے۔ آج جنازے پڑھتے ہو، سویم میں جاتے ہو، 40ویں میں جاتے ہو، مگر کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، کل میری باری آنی ہے، مگر میں اپنی قبر میں کیا لے کر جاؤں گا؟ نمازیں ہیں، روزے ہیں، عبادت ہے، ریاضت ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے یا فقط حرام 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 کام ہے، صبح سے شام تک حرام ہے؟ ارے دنیا میں دستور ہے، ابھی امتحان کے دن آنے والے ہیں نا، بچوں کی فیلنگز آپ کے سامنے ہوں گی، جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کی تیاریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ رات دیر دیر تک پڑھتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ امتحان قریب آ رہا ہے۔ ارے دنیا کے امتحان میں فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا، مگر میں اور آپ روزانہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور قبر میں جو امتحان ہوگا اس میں کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا، اس میں فیل ہونے والے کے بعد دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا چلو واپس دنیا میں جاؤ 1 سال بعد پھر قبر میں آنا، نہیں۔ اب ایک ہی امتحان ہے، 3 سوال ہیں، جس سے اللہ راضی ہوا وہ سوال کے جواب دے گا، رزلٹ 6 مہینے بعد نہیں، سوال ختم ہوں گے اور رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال، اور جس نے دیے صحیح جواب اسی وقت رزلٹ اناؤنس۔ رزلٹ کیا ہوگا؟ قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، قبر تاحد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ اے چھوٹے گھر میں رہنے والوں، بڑے گھر کے لیے حرام روزی تک کمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ ارے 1 کمرے کا فلیٹ ہے، چھوٹا سا مکان ہے، اندھیرا گھر ہے، ویسٹ اوپن گھر ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیسے کما 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 کے کتنا بڑا گھر بنا لو گے؟ 500 گز، 1000 گز، 1 ایکڑ کا؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اللہ جس سے راضی ہوا، احادیث کا مضمون ہے، اس کی قبر 1000 گز بڑی نہیں، 2000 گز بڑی نہیں۔ ارے اللہ جس سے راضی ہوا، جدھر تک نگاہ جائے گی تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جائے گی۔ کبھی اس قبر کو وسیع کرنے کی فکر کی؟ گھر روشن نہیں ہے، اندھیرے میں نیند نہیں آتی، یو پی ایس لگایا، جنریٹر لگایا، ارے جناب پنکھا چلنا چاہیے ورنہ رات کو سوؤں گا کیسے؟ تم سے 1 رات بغیر پنکھے کے نہیں گزرتی۔ قبر میں سانپ بچھو اور آگ آ گئی تو کدھر جاؤ گے؟
میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدارا اس غفلت سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہوگا۔ رجب کا مہینہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ کمال کی بات فرماتے ہیں، فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا، آبیاری کرنے کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، جو شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ آؤ بیج بونے کا مہینہ آ گیا، کر لیے گناہ، بڑے خطائیں ہیں، شرم بھی آ رہی ہے اس طرح کا بیان کرتے ہوئے کہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے جس کا خود بھی عبادت میں دل نہیں لگتا، مگر اس امید سے آج جمعرات کی رات ہے، اتنے اللہ کے بندے موجود ہیں، کسی کی آمین کے صدقے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کے دلوں کو بدل دے۔ آؤ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اول تو عبادت ہوتی نہیں، عبادت ہوتی ہے تو دل لگتا نہیں، اے کریم تو ہمارا بھی مالک، ہمارے دلوں کا بھی مالک، تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اے اللہ ایسا بنا دے جیسا تیرے نیک بندے سجدہ کرتے تو سجدہ کرتے ہی رہتے، تلاوت کرتے تو ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے، نوافل پڑھتے تو ایک رات میں 1000 نوافل پڑھتے۔ مالک ہم تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یہ ہمارے دلوں کی سیاہی ہے، یہ ہمارے دلوں کی گندگی ہے، اے کریم تو کرم کی نگاہ فرما، رحمت کی بارش برسا۔ رجب کا مبارک مہینہ تیرے دربار میں تیرے بلدے ملتجی ہیں، اے اللہ ان دلوں کو پاکیزگی عطا کر دے، ہم سجدہ کریں تو سجدے کی لذت آنے لگ جائے، ہم تلاوت کریں تو تلاوت میں دل لگنے لگ جائے، ہم درود پڑھیں تو درود کی چاشنی ملنے لگ جائے، تیرا نام لیں، تیری تسبیح پڑھیں تو اللہ بند کرنے کو جی نہ چاہے۔ مالک تو چاہے تو ہم اچھے بن سکتے ہیں، مگر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں قدم تو بڑھائیے، ہمت تو کیجئے، دعا تو کیجئے۔ کونین کے والی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ آقا کیا دعا کیا کرتے، آؤ اس دعا کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ آقا دعا کرتے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب کریم مدد کر ہماری، میری مدد کر تیرا ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، تیری عبادت کرنے میں۔ ہم دعا تو مانگے، کیا معلوم کس کی دعا کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ ہماری دعاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے، یا اللہ کاروبار میں برکت دے، یا اللہ پیسوں میں برکت دے، یا اللہ اچھا گھر مل جائے۔ یقیناً یہ دعائیں منع نہیں ہیں، مگر کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کر لو، اللہ نماز کی توفیق دے، اللہ اچھی نماز کی توفیق دے، اے اللہ مجھے نوافل پڑھنے کی توفیق دے، مجھے نفلی روزے رکھنے کی توفیق دے۔ میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بندے تہجد گزار ہیں، مالک مجھے بھی توفیق دے میں بھی تہجد گزار بن جاؤں۔ میں دیکھتا ہوں مالک تیرے کئی بندے عالم دین بن گئے، میں جاہل، میں کتابوں سے دور رہ گیا، اے مالک مجھے علم دین سیکھنے والا بنا دے، مجھے قرآن کا فہم نصیب کر دے، نور قرآن سے میرے دل کو منور کر دے۔ مالک میں دیکھتا ہوں تیرے کئی بندے دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، ملک ملک جا رہے ہیں، شہر شہر جا رہے ہیں، لوگوں پر نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اے اللہ مجھ سے سفر نہیں ہوتا، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اے اللہ اپنی رضا والا مجھ سے کوئی کام لے لے۔ مانگو نا اپنے رب سے، ذرا سوچو جب آپ رب سے رب کی رضا مانگو گے، جب آپ رب سے رب کی عبادت کا شوق مانگو گے، جب آپ رب سے دین کی خدمت کا جذبہ مانگو گے، جب آپ رب سے سنتوں کی خدمت کا جذبہ مانگو گے، اللہ سے اللہ ہی کا خوف مانگو گے، وہ کریم کے رحمت کا دروازہ بہت بڑا ہے، وہ کریم ضرور رحمت برسائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آقا کی یہ دعا یاد کر لو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے رب کریم ہمیں تیری عبادت کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں، تیرا ذکر ادا کرنے میں ہماری مدد کر، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے اسلاف کیسے عبادت کرتے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے رب کریم کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن سعید تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ جب رات ہو جاتی تھی تو تم آنسوؤں اور رقت قلبی کے ساتھ میری عبادت کیا کرتے تھے۔ جنت تمہارے سامنے ہے، جو محل لینا ہے لے لو، تم میری زیارت کرتے رہو کیونکہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔ اللہ رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کو کیسا پسند فرماتا ہے۔ آج ہماری راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، فجر بھی عشاء بھی نہیں، فجر بھی نہیں۔ ارے رات اٹھ کر کبھی تہجد کا لطف پائیے، اور جب بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔
وہ خوش نصیب جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان کے بارے میں آتا ہے ان میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنسو بہ نکلے۔ آج محفل میں، اجتماع میں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، کبھی دعا سب مل کر کریں تو رو پڑتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا زندگی میں جب میں اکیلے میں رب کو یاد کروں، اللہ کو اکیلے میں یاد کروں اور آنکھوں سے آنسو نکلے، اپنے گناہ یاد آئیں، اپنی خطائیں یاد آئیں، یقین کرو اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرو کہ مالک پریشان ہوں کرم کر دے، بیمار ہوں شفا دے دے، گناہگار ہوں نیک بنا دے، نہیں ہوتی عبادت مدد کر اے اللہ۔ آنکھوں سے گناہ ہو گئے، کانوں سے گناہ ہو گئے، زبان سے گناہ ہو گئے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے، مگر بندہ تیرا ہوں، معاف کر دے مالک۔ اے اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ میری ماں کو جب بھی میں نے کسی وجہ سے تکلیف پہنچائی، جب بھی معافی مانگی میری ماں نے معاف کر دیا۔ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، معاف کر دے۔ مانگی اپنے رب سے معافی، اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، ہو سکے تو تہجد کی نماز کے عادی بنیے۔ آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا بڑا محبوب عمل ہے، اور اللہ کے نیک بندے کا یہ وقت ہے عبادت کا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رات کو عبادت کرنے کے بارے میں تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ کیا شاندار بات لکھی مفتی صاحب نے کہ یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت فرض ہے کرنا اس وقت ہی کرنا ضروری ہے، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا، سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے، اور عبادت میں ریاکاری نمود و نمائش نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ بندہ اکیلے میں عبادت کرے، لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھیں، آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، دعائیں کریں، شیطان آپ کے دل میں یہ ضرور بات ڈالے گا کہ یار صبح اٹھ کے کسی کو بتا تو دوں کہ میں رات کو چھپ کے عبادت کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی خامی ہوگی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کا شوق پیدا کیجئے۔ آئیے آپ کا ذوق مزید بڑھے۔ آخر میں آپ کو کچھ نفلی روزوں کے فضائل بھی بتا دوں۔ سبحان اللہ، کئی خوش نصیب رجب اور شعبان پورے روزے رکھتے ہیں، اور نفلی روزوں کی تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نفلی روزے کس قدر برکت والے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کس قدر اللہ کی رحمت سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی نفلی روزے رکھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور ہم خوب نفلی روزوں کی طرف آ جائیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی سیرت میں دیکھا کہ آپ اپنے اسلامی بھائیوں کو نفلی روزوں کی ترغیب دیا کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ماشاءاللہ ہر پیر کے روزے کی ترغیب بھی ہے، کیونکہ پیر کا روزہ سنت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے کہ آقا فرماتے ہیں، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ کریم اسے دوزخ سے 40 سال کے فاصلے سے دور فرما دے گا، اتنا دور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ پیارے آقا کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس سے جتنا ہو سکے وہ ان دنوں میں نفلی روزے رکھ کر اس کی برکتیں لوٹیں۔ رمضان کی گویا پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ ہاں، 2 مسئلے شرعی سمجھ لیجئے، عورت جو ہے اپنے شوہر سے بغیر اجازت نفلی روزے نہیں رکھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ملازم ہے، کہیں نوکری کرتا ہے، اور اس کو پتا ہے میں نفلی روزہ رکھوں گا تو جتنی میری ڈیوٹی ہے صحیح طریقے سے پوری نہیں کر سکوں گا، تو بغیر مالک کی اجازت کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اس کو لگتا ہے میں ڈیوٹی پوری کر لوں گا، کمزوری نہیں آئے گی، تو پھر کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج اس مبارک اجتماع کی برکت سے ہم سب کو عبادتوں کا شوق اور عبادتوں کا ذوق پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے میٹھے اسلامی بھائیوں 1-2 مشورے بھی لیتے جائیے۔ پرابلم یہ ہے کہ عبادت کے فوائد کو پیش نظر رکھیں، اجر سامنے رکھیں، نیکیوں کا کس قدر بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا یہ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ عبادت کرنے کا ذوق بھی بڑھے گا۔ اور ایک اور بڑا پرابلم جو ہماری عبادت میں بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث ہے، اور وہ ہے موبائل فون۔ ہمارا موبائل فون ہماری زندگی کا بہت بڑا ٹائم لے کر جا رہا ہے۔ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے فوراً موبائل فون، تلاوت کرنے بیٹھا پھر فون۔ ٹیلی فون سے اپنے آپ کو کچھ کم استعمال کیجیے۔ انٹرنیٹ اگر ضروری ہے تو
تو رکھیے، ورنہ یہ انٹرنیٹ نے ہمیں بہت سارے گناہوں میں ڈال دیا ہے۔ بہت بڑی روحانیت کا یوں سمجھیے ہمارا قتل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ کے ابھی وضو کر کے فارغ ہوا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے، اور اب موبائل اٹھایا اور معاذ اللہ اس پہ کوئی بے پردہ عورت کو دیکھ رہا ہے، کوئی بے حیائی کا منظر دیکھ رہا ہے، جو ابھی تلاوت اور نماز پڑھ کے برکتیں کمائی تھیں کہیں وہ ساری ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیے، تاکہ عبادت کے لیے ٹائم نکل سکے، ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نکل سکے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک خوبصورت بات، بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے ایک خوبصورت بات ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ جب ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ اور بالخصوص جو خوش نصیب مدنی قافلوں میں جاتے ہیں 3 دن 12 دن پورے ماہ کے لیے، وہاں اور کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ، عبادت اور جناب نوافل، ذکر و اذکار، علم دین، گویا ثواب کا ایک پورا پیکج ہے۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آج جو ہم نے عبادت کے ذوق پر بات کی ہے، عبادت کا شوق بڑھانے پر بات کی ہے، اگر شوق بڑھانا ہے تو پریکٹیکل مدنی قافلہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنی روٹین کے اندر عبادت کا ذرا عادی نہیں بن پا رہا، تو آپ مدنی قافلے میں چلے جائیں، چاہے 12 دن کے لیے، 1 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے، آپ کو روزانہ عبادت کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور انشاءاللہ واپس جب آئیں گے تو روٹین بن جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بڑی حیرت ناک بات بتا دوں، واقعی بڑی خوبصورت بات جو ماشاءاللہ اس سندھ کے اسلامی بھائیوں نے کر دکھائی، بالخصوص زمزم نگر حیدرآباد اور اس کے بعد میر پور خاص اور آگے کے شہروں نے بھی، کہ پچھلے 2-3 دن پہلے ہی، کچھ پچھلے ایک ہفتہ پہلے الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلوں کے لیے پوری ٹرین روانہ کی گئی ہے۔ جب پوری ٹرین بھر کر 1 ماہ کے لیے عاشقان رسول جا سکتے ہیں تو ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو بھی جذبہ بڑھانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایک خوبصورت اعلان یہ ہے کہ آج رات ہی، کیونکہ 23، 24، 25 مارچ 3 دن مدنی قافلے ہیں، تو انشاءاللہ 23، 24، 25 مارچ جو ہے 3 دن کے مدنی قافلے سفر کریں گے۔ تو نیت کر لیں انشاءاللہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ کچھ اعلانات ہوں، آئیے اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ ہر شب جمعہ ہمیں بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا
اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا۔ انشاءاللہ ہم بھی مل کر یہ دعا پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب جمعہ کے اعلانات وغیرہ آپ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات۔ 5 رجب المرجب 22 مارچ 2018۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے اور آنے والے ہفتے یعنی 24 مارچ بعد نماز عشاء تقریباً 8:45 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا۔ وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں۔
اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ عز و جل ہر ہفتے وار مدنی مذاکرے میں کتب اور رسائل کی بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے رسالے کے متعلق کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے اس رسالے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل کے متعلق کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کی دل کی دعائیں لیں۔ اس رسالے کا ہدیہ ہے 15 روپے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ اشکوں کی برسات مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنیے۔ اہل زمانے میں سب سے زیادہ عقل مند، گفتگو میں پہل کرنے کے نقصانات، قیامت کا خوف دلانے پر امام اعظم بے ہوش ہو گئے، معاف کرنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ امام اعظم استاد کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سو جاتے، دشمن کے لیے بھی دعا۔ ہدیہ بڑا رسالہ 15 روپے اور چھوٹے سائز میں 7 روپے۔ کتاب اصلاح اعمال کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے بسم اللہ شریف سے کتاب کا آغاز کرنے کی وجہ شیطان کی بیٹی اور اس کا داماد، غفلت کی مختلف صورتیں اور دنیاوی نعمتوں کی حقیقت، اللہ پاک اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے کیا مراد ہے، کیا جنات بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ ہدیہ اس کتاب کا ہے 340 روپے۔ رسالہ فیضان خواجہ غریب نواز میں آپ پڑھ سکیں گے ولی اللہ کی جھوٹے کی حیرت انگیز برکت، خواجہ صاحب کی اللہ پاک کی بارگاہ میں مریدوں کے لیے دعا۔ اس رسالے میں داتا صاحب کے مدار پر خواجہ صاحب کی حاضری، ہر رات طواف کعبہ، مردہ کیسے زندہ ہو گیا۔ ہدیہ 12 روپے اور یہ قیمتیں صرف پاکستان میں ہیں۔ یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ 23 مارچ بروز جمعہ المبارک سرکاری چھٹی ہے، 25 مارچ اتوار کی چھٹی ہے، ہفتے کو ایک دن اضافی چھٹی کی ترکیب کر لی جائے تو 23, 24, 25 مارچ 2018 جمعہ ہفتہ اتوار ملک بھر میں عاشقان رسول مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو تمام اسلامی بھائی کوشش فرمائے کہ خود بھی مدنی قافلے میں سفر کی سعادت مل جائے اور دیگر عاشقان رسول پر انفرادی کوشش کر کے ان کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کروائیں۔ الحمدللہ عز و جل انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 104 شعبہ جات میں نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے، جس میں سالانہ اربوں کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ عشر جمع کرنا بھی ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے، کچھ شہروں میں شروع ہونے والی ہے۔ تمام اسلامی بھائی عشر جمع کرنے کے لیے بھی کوشش شروع کر دیں۔ رسالہ عشر کے احکام کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور بالخصوص عشر دینے والے عاشقان رسول تک بھی یہ رسالہ ضرور پہنچائیے۔ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول اپنی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے لیے ہر سال مدنی عطیات جمع کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مدنی عطیات جمع کرنے کے نظام کو مزید مضبوط اور منظم کرنے کے لیے مجلس مالیات کی طرف سے رسید بکس دی جاتی ہیں۔ اس سال کے رمضان مبارک مدنی عطیات رجب، شعبان، رمضان کے لیے رسید بکس دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی مجلس مالیات کے ذمہ داران سے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق رسید بکس حاصل کر لیجئے۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔
آج کے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ عز و جل حلقوں کے اندر جوئے کے بارے میں بتایا جائے گا، مثلا جوئے کی تعریف، اس کی مثالیں، اس کی مختلف احکام، جوئے کے بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جوا کے گناہ میں مبتلا ہونے کے اسباب وغیرہ. آج یہ دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل، جب کوئی شگون دل میں کھٹکے اس وقت کی دعا انشاءاللہ عز و جل. ابھی وقت مناسب پر عشاء کی جماعت بھی ادا کی جائے گی. مدنی مذاکرے کا جو اعلان ہوا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 9 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہوگا. مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل 9 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور جما کر مل جل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا
illallah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبز سبز گنبد کا تصور جمع کر مل جل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. شب جمعہ ہے، رجب کی پہلی جمعرات ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے اور ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے. نہ معلوم کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا شافی الامراض اشفی مرضانا یا اللہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا قدیم الاحسان یا ذا الجلال والاکرام. یا رجاء السائلین یا امان الخائفین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت کرنے والے مولا. تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے رب کریم جو ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے ہیں مانتے ہیں گناہ کر کر کے یہ ہاتھ بھی کالے کر دیے. جس زبان سے التجا کر رہے ہیں وہ زبان بھی گناہ کر کر کے گندی کر دی. اے کریم اتنی زندگی گزر گئی مگر آج تک کوئی ایسا سجدہ یاد نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو. ایک نیکی اپنے نامہ اعمال میں ایسی نظر نہیں آتی جو تیری بارگاہ کے شایع نشان ہو. کچھ بھی نہیں ہے مالک، تہی دامن ہے مگر تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہے. تو نے ہی تو فرمایا ہے مالک لا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں. تو نے جیتے جی ایک بار پھر رجب المرجب عطا کیا ہے اور رجب کی پہلی جمعرات ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے. اے اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی سعادت بھی تو نے ہی دی ہے. اب تیری رحمت سے بڑی امید ہے مالک کہ ہم خطا کاروں پر رحمت کی نگاہ فرمائے گا اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. کرم کر مالک. اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، ہزاروں ہاتھ آج زمزم نگر حیدرآباد کے اجتماع میں اٹھے ہیں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے. اے رب کریم ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہماری بخشش فرما دے. ہم سے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے،
ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم۔ اے کریم آج ہم سب کی حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ آج اب تجھ سے تیرے عادل کے نہیں، تیرے انصاف کے نہیں مالک، تیری رحمت کے سوالی ہیں، کیونکہ اگر انصاف ہوا، عدل ہوا تو یہ عدل ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، مگر اللہ تیری رحمت کے سوالی آئے ہیں، اپنے فضل اور رحمت کے صدقے آج ہماری بخشش فرما دے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے قریب ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ آج عبادت کے شوق کے بارے میں بیان سنا ہے، تیرے نیک بندوں کو عبادت کا بڑا شوق ہوا کرتا، اے اللہ یہ شوق ہمیں بھی عطا فرما دے، ہمارا دل عبادتوں میں لگا دے، نماز کی اور سجدوں کی لذت عطا کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا کر دے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کرنے والی زبان عطا کر دے۔ اے اللہ بے حیائی اور برے کاموں سے ہم سب کو بچا لے، سنتوں کا ہم سب کو پابند بنا دے۔ اے اللہ ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر ہم سب کو استقامت عطا فرما۔ اے کریم ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا لے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان میں کئی بیمار ہوں گے، کئی بیمار گھر چھوڑ آئے ہیں، کئی پریشان حال آئے ہیں، کئی بے روزگار آئے ہوں گے، اور اللہ کوئی کاروبار کی مشکل میں گرفتار آیا ہوگا، کوئی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا آیا ہے، اے اللہ کوئی بے اولاد آیا ہے، اور کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان حال آیا ہے، طرح طرح کی مشکلیں ہیں۔ تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مالک؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں تیرے بندے ہاتھ اٹھائیں اور اپنی التجائیں پیش کرے؟ مبارک مہینہ، مبارک رات، تیرے دربار میں التجا ہے مالک، آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کی مرادیں پوری کر دے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو آسان طیب حلال روزگار عطا کر دے، سب روزگار والوں کے رزق حلال میں برکت دے دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، سب واپس جائیں گھر تو خوشخبریاں منتظر ہوں۔ اے اللہ مشکلیں آسان فرما دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ خوش نصیب حاجیوں نے حج کے فارم بھر دیے، کئی خوش نصیب تیاریوں میں مصروف ہیں، اے اللہ مبارک مہینہ ہے، تیرے دربار میں التجا ہے، ہماری تقدیر میں بھی حرمین طیبین کی حاضری لکھ دے، ہمیں بھی باادب اور مقبول حاضریاں عطا فرما، ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، اور بار بار سال میں کئی بار نبی پاک علیہ السلام کے در دولت کی باادب حاضری عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی اور نبی پاک کی دید والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تاجدار حرم اے شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم میں شہر شاہدی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس مدینہ 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 رہے، بس مدینہ 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 رہے. عشق سے تیرے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا مل جل کے پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی